بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم نے کیا سیکھا، ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملا۔ ٹھیک ہے، جن لوگوں نے جواب دینا ہے وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیں انشاءاللہ۔ آپ نے کیا سیکھا ان کی زندگی سے؟ کوئی نصیحت، کوئی سبق جو ہم نے سیکھا آپ کی زندگی سے، کوئی بتانا چاہے گا؟ ہاں جی، انمیوٹ کیجئے۔ جی میں رفت شیخ بات کر رہی ہوں۔ السلام علیکم جی، ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، رفت آنٹی بتائیں۔ بہت ماشاء اللہ انٹرسٹڈ ساری ماشاء اللہ ان کے حالات زندگی تھے، بہت کچھ سیکھا۔ کس جی شرک کی حالت کا بھی آپ نے سارا وضاحت کی، اور جب ایمان اور بیوی کی حکمت اور بچوں کی بھی حکمت سیکھی، کس طریقے سے اپنی انہوں نے پہلے ماں کو کیا، سٹیپ بائی سٹیپ کیا، اور کس طرح ڈائریکٹ نہیں کہا، اپنے دوست کو ساتھ نہیں لایا۔ تو ان جی تینوں بیٹوں نے پھر کس طریقے سے اپنے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا، اور باپ کے دل میں آہستہ 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 سا محبت ڈالی، اور پھر کس بالکل طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبہ پیدا کیا سننے کے جی لیے، قرآن سننے کا، اور متاثر ہو کے بالکل وہ ایمان لائے، اور کس طرح پھر انہوں نے جا کے شہادت کی خواہش کی، ایون کہ وہ ماشاء بیمار بھی تھے، معذور بھی تھے، اور ایک جی ٹانگ بھی نہیں تھی، اور اسی بالکل حالت میں جامع شہادت بھی حاصل کی۔ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ، ہم جیسے بیمار بندے ہیں، بہت بڑی انسپائر، ہمارے لیے بالکل نصیحت ہے۔ بالکل بہت بالکل، شکریہ، بہت بارک شکریہ۔ اللہ فیک۔ دیکھیں، بالکل بہت اچھے پوائنٹس بیان کیے رفت آنٹی نے، کہ جو ان کا جو جذبہ، پہلی بات تو بیوی کی حکمت، کتنے زبردست حکمت سے انہوں نے مطلب وہ ایک طور پر جھوٹ لگ رہا تھا، لیکن وہ اس وقت کے لیے کیا تھا، خیر کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ کیا چاہتی تھی، بڑی ایک خیر چاہ رہی تھی اپنے شوہر کے حق میں۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح سے انہیں حکمت کا مظاہرہ کیا، اسی طرح سے ان کی اولاد نے بھی کتنا حکمتاً وہ بتوں کی کراہت، جو بتوں کی جو ایک جو بتوں سے جو دلچسپی ہٹانے کے لیے انہوں نے کس طریقے سے حکمتاً بت کو ہی ان کے دل میں کراہت پیدا کروا دی۔ تو یہ بچوں کی حکمت تھی، اور کس طرح سے وہ جام شہادت پینے کے لیے راضی ہو گئے، حالانکہ وہ کیا تھے، معذور بھی تھے۔ تو ہم جو جسمانی عذر کے طور پر، یہ تو کیا تھی، جنگ میں کھڑے ہو گئے، ہم تھوڑا سا جسمانی عذر ہوتا ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر کتنا بڑا موٹیویشن ہے کہ ایک بزرگ صحابی، ہم تو جوانی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پیر درد ہو رہے ہیں۔ یہاں تو یہاں پیر ہے ہی نہیں، یہاں ایک ٹانگ ہے ہی نہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں، شہادت کی طلب ہے، شہادت کے متلاشی ہیں، چاہتے ہیں کہ میں بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں، چاہے ایک پیر سے ہی صحیح، لیکن میں جنگ کے میدان میں، یعنی نماز پڑھنا تو بہت پھر چھوٹی بات ہے، کہ ایک بندہ جب جنگ کے میدان میں کیا ہو جائے، شریک ہو جائے، تو یعنی اتنا کہ اپنی جان دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی مطلب وہ ہے موٹیویشن ہم لوگوں کے لیے۔ ہاں جی، اور کیا سیکھا، کچھ اور پوائنٹس، کوئی ڈفرینٹ بات؟ جی ہاں جی، انمیوٹ کیجئے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ میں بس یہی کہنا وعلیکم چاہ رہی تھی السلام۔ باقی، ریحانہ ہاں جی منیر میرا نام ہے۔ میں بھی جی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ان کو حق کا پتہ چلا تو وہ اتنا ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں بھی ضرور جاؤں گا، اور پھر ان بالکل کے بچوں نے انہیں منع کیا تو پھر بھی وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا میرے بچوں نے منع کیا تو میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر بھی انہوں نے بالکل کہا کہ نہیں جی میں تو ضرور جاؤں گا، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ہمیں کوئی کہے کہ بھائی تم لوگ یہ کلاس لے لو اور ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، ہم کہتے نہیں یار چلو چھوڑو، ہمیں تو گھر کے مسئلے بہت ہیں۔ جی تو یہ مطلب ایک جذبہ جو ایمان کا تھا وہ آج کل ہمارے اندر کم ہے، اس کو ہمیں پیدا کرنا ہے۔ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ایمان کے جذبے پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں ہوا کرتے تھے۔ اور
اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخلاص ان کا، اگر وہ بت پرستی کر رہے تھے تو کتنے مخلص تھے اپنے بت کے ساتھ، اور جب ایمان پر آئے تو ایمان کے ساتھ اخلاص، ان کا سنسیئرٹی، یعنی ہمیں اپنے دین کے ساتھ کتنا سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دین اسلام فالو، دیکھیں وہ کفر کو بھی اتنے سنسیئرٹی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ فالو کر رہے ہیں، اور ہم ہمارا وہ تو جھوٹا دین ہے نا، جھوٹے دین کے اندر اتنا اخلاص، اور سچا دین ہم اس میں ہم مخلص نہیں ہیں۔ تو دین جو ہے ہمارا دین اسلام، جو سب سے بہتر، سب سے سچا، سب سے حق برحق دین ہے، ہم اس کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ تو بی سنسیئر وتھ یور ریلیجن۔ ہاں جی، جی کہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو؟ کیسے ہو؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا ہاں شکر ہے۔ جی، میں یہ پوائنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے بار بار وہ بتوں کو کچرے کے اس میں ڈال رہے تھے، کچرے کے ڈبے میں، تو اس سے ہم لوگ کو یہ مطلب ایک سیکھ لینا چاہتے ہیں ہم لوگ کے، بار بار مطلب ہم لوگ کو بھی مطلب ایمان ہمارا تازہ کرنا ہے، ہم کو لوگوں کو بتانا ہے کفر میں۔ بالکل، ہاں جی، دیکھیں یہ تو یہ کیا تھا، ایک منات جو ظاہری بت تھا، ہم سب کے دلوں میں ایک باطنی بت ہوا کرتے ہیں، کسی کے دل میں کوئی بت ہے، کسی کے دل میں کوئی بت ہے، جو جس سے اللہ رب العزت سے جس کی بھی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے نا، وہی ہمارا بت ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سورہ بقرہ میں اگر ہم سب ساتھ تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ لوگوں کو کیا کر دی گئی، اشربو، ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی کیا، بچڑے کی محبت۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے زیادہ بچڑے سے محبت کرنے لگے تھے، تو وہ کیا ہو گیا تھا، وہ ان کا بت بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ کسی نے اپنی نفس کو اپنا بت بنا لیا ہے، نفس کا پرستار ہو گیا۔ نفس کا پرستار یعنی کہ جو نفس کہے وہ کرنا ہے، وہ کہے گا یہ کرو تو کر دے۔ کیوں؟ کہ چاہے وہ اللہ رب العزت کے حکم شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل نے جو کہا وہ وہی کرتا ہے۔ تو جو دل کی ہر وقت بات مانتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے نفس کا غلام نہیں بننا، نفس کی جس نے غلامی کر لی یعنی وہ نفس کا کیا بن گیا، نفس اس کا بت بن گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ظاہری طور پر منات، لات، عزا یا کوئی ایسے بڑے بڑے بت ہوں تو ہی بت ہے، کچھ ایسے بت بھی ہوتے ہیں کسی نے اپنے مال کو اپنا بت بنا لیا، اب وہ مال کمانے کے لیے نہ حلال دیکھے گا نہ حرام دیکھے گا، بس کسی طرح سے مال آ جائے۔ کوئی اپنے اولاد کو اپنا بت بنا لیتا ہے، یعنی بچے کے مجھے اس کو پڑھانا ہے، اب وہ چاہے جہاں سے بھی اس کے لیے پڑھانے کے لیے کہیں سے بھی مجھے کرنا پڑے، حرام حلال سے کمائی کرنی پڑے، ہم مجھے اپنی اولاد کو کیا کرنا ہے، پڑھانا ہے، بہترین سے بہترین پڑھانا ہے، چاہے اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہ کیا ہو گیا، وہ اولاد اس کی بت بن گئی۔ تو ضروری بالکل نہیں ہے کہ وہ ایک ظاہری طور پر ایک جو اینیمیٹ تھنگ ہی ہو، کبھی کبھی ان اینیمیٹ تھنگز جو ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، وہ بھی کیا ہوتی ہیں، ہمارے بت بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بت پرستی ہمارے جو دلوں میں سے اس کو نکالنا بہت ضروری، جس طرح سے وہ کچرے میں پھینک کر، کوڑے پر پھینک کر آ رہے تھے، ہمیں بھی وہ بتوں کی جو محبت ہے وہ کوڑے دان میں ڈالنے کی بار بار ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو رینیو بار بار اس کو تجدید کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت اچھا پوائنٹ تھا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی تبلیغ کے لیے حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے نا؟ ایگزیکٹلی، یعنی جیسا ہم انہوں نے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کہیں پر بھی پریچر نہیں بن سکتے، کہیں پہ بھی ہاں گئے اور کھڑے ہو کر اپنا کہ بھئی ہاں اسلام قبول کر لو، یا اسلام یہ کہتا ہے یا یوں کہتا ہے یا یوں کہتا ہے، ہم ہر جگہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، کرنے کا بھی کیا اسٹرکٹنیس ہے، میں، ہر جگہ پر طریقہ الگ ہوگا، لوگوں کے مزاج دیکھ کر اسلام کو کیا کیا جائے گا، ان تک وہ پہنچایا جائے گا۔ تو ہم ایسے نہیں ہے کہ کوڑے یا سوٹے یا مطلب بیت کی بلوں پر کیا کر دیں، اسلام کو پھیلا دیں، یا تلوار کی اس پر نوک پر، نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہر انسان کے دل میں الگ طریقے سے اترتا ہے۔ تو پہلے مبلغ اسلام، جو بھی تبلیغ کرنے والا جو پریچر ہے، اس کو ذہنیت سمجھنے کی ضرورت ہے نا، کہ ابھی وہاں تو جو بچے تھے ان کے لیے تو مبلغ کون تھے، مصعب بن عمیر، لیکن وہ جو حضرت عمرو بن جموع ہے ان کے لیے مبلغ کون ہے، وہ 3 بیٹے
ہے نا، وہ ہو گئے نا جنہوں نے ان کے دل میں اسلام کو اتارنے کی کوشش کی، تو وہاں پر طریقہ الگ تھا. یہاں پر اولاد جو تھی صرف کلمہ سن کر ایمان لے کر آ گئے، جو یعنی کلام پاک اللہ رب العزت کا جو کلام تھا وہ سن کر ایمان لے آئے. لیکن یہ لوگ، یہ جو تھے، یہ بت سے بہت شدید محبت کرتے تھے، تو ان کے دل سے پہلے بت کی محبت نکالنی ضروری تھی. تو انہوں نے پہلے بتوں کی محبت نکالی، اس کے بعد اللہ کی محبت ڈالی. تو اسلام بھی حکمتن پھیلتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم جبر جیسے کے ہم ذریعے سے کہتے نہیں ہیں بدل سکتے. جیسے جی ہم کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو انہوں نے ہاں گھر سے بالکل. ہے نا. ہاں یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب ہم کسی خیر کی طرف آ جائیں تو چاہیں کہ ہمارے گھر والے بھی کیا ہوں، اس خیر میں شامل ہو جائیں. جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، جب ہم نمازوں کے پابند ہو گئے، تو ہم چاہیں کہ ہمارے گھر والے بھی سب سارے کیا ہو جائیں، نمازوں کے پابند ہو جائیں، سارے لوگ اس خیر کی طرف آ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم سب اکٹھے پھر جنت میں جائیں. بالکل، بارک اللہ فیکم. ہاں جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو انہوں نے جو اسلام قبول کیا حضرت عمرو بن جموع نے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتوں کی کا اثر ہوا، سورہ فاتحہ کا جو اثر ہوا. جی میم جی وہ اسلام کو جاننے والے نہیں تھے، اس کے باوجود ان پر اتنا اثر ہو گیا ہے. تو آج جی ہم مسلمانوں کو جو آلریڈی ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، تو جی اس کو ریفریش کرنے کا اور اس پر عمل کرنے کی ہم لوگوں سب کو نہایت ضرورت ہے اس بات کی. جی کہ غیر بالکل مسلم صرف ایک بات کو سن کر اتنا ان پر اثر ہو گیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. بالکل. دیکھیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں اپنی محبت کہیں نہ کہیں چھپائی رکھی ہے، بس اس کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، بس اس کا مطلب اس کا متعارف یعنی لوگوں کو اس کی پہچان کروانے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر پہچان کے لیے کیا تھی؟ وہ لینگویج، عربک لینگویج. تو ہم دیکھیں جو کہ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ چکے ہیں، انگلش کہہ لیں، حالانکہ ہماری وہ مادری زبان انگلش نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم جو ہماری لینگویج ہے، یعنی جو ہمارے دین کی لینگویج ہے، ہم اس سے بالکل نا واقف ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم تھوڑی سی اپنے عربک بیسک بھی اگر ہم سمجھنے لگ جائیں، تو قرآن جو دلوں پر اثر کرے گا وہ ڈائریکٹ. دیکھیں ہم کتنے بھی ترجمے پڑھ لیں، کسی بھی کوئی بھی لینگویج دوسری لینگویج کی مترجم کمپلیٹلی ہو نہیں سکتی. یعنی آپ کتنا بھی ٹرانسلیشن کر لیں، جو اصل لینگویج میں جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو کنوے کرنے کی جو خصوصیت ہوتی ہے، جو کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ کسی دوسری لینگویج میں نہیں ہوتی. ابھی کوئی ایک محاورہ ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہی محاورہ اگر اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو وہ کچھ کا کچھ بن جائے، ہے نا. جیسے اب جنرلی ہم پرووربس یوز کرتے ہیں، جو پیرابلز یوز کرتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. لیکن اب وہ کیا ہوگا اگر انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ ورڈ ٹو ورڈ کرنے جائیں گے، تو وہ بالکل بھی ویسا وہ احساس نہیں دے گا، وہ فیلنگ نہیں دے گا. تو کوئی بھی لینگویج دوسری لینگویج کی ترجمانی پوری طرح سے مکمل نہیں کر سکتی. تو ہمیں تھوڑا سا عربک لینگویج کے اوپر بھی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ قرآن کو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی زبان میں ہی سمجھ سکیں. ہاں جی، اور کچھ کہنا ہے کسی کو؟ چلیں ٹھیک ہے، اگر کسی کو اور کچھ نہیں کہنا تو پھر ہم ٹھیک ہے، ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم نے حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے پہلے تو وہ کتنا بڑا شرف انہوں نے حاصل کیا کہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے وہ جنت میں داخل ہونے کی مطلب انہوں کو شرف ملا. اتنے عظیم وہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کا اخلاص ہم نے دیکھا، پھر بیوی اور اولاد کی حکمت ہم نے دیکھی، کس طریقے سے انہوں نے حکمتاً کام کیا. پھر اپنے دین سے کتنے سنسیئر تھے وہ، چاہے وہ کفر کے زمانے میں تھے، چاہے وہ اسلام کے زمانے میں تھے، جس جنگ میں بھی تھے وہ سنسیئر تھے. پھر جذبہ شہادت، جذبہ جہاد، اولاد میں بھی اتنا ہی جذبہ ہے اور والد میں بھی جذبہ ہے. پھر ایک دوسرے کی خیر خواہی،
یعنی کہ صرف ہم ہی خیر نہ کرتے رہیں، ہم ہی نیکیوں پر نہ جمے رہیں، بلکہ ہم صرف نیکیوں کے ٹھیکیدار نہ بنے رہیں، بلکہ ہمارے گھر کا ہر فرد کیا ہو جائے، نیکوکار ہو جائے۔ تو اس کی فکر رہنا، اس کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں ہم ایٹ لیسٹ کیا کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس حکمت نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے اس میٹر کو ڈیل کریں۔ تو ہم کیا کریں، پہلے اللہ سے حکمت طلب کریں۔ کبھی بھی کہیں پر بھی کسی کو بھی اگر آپ پریچ کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی قرآن کی ایک آیت بھی اگر بتانا چاہتے ہیں نا، تو اس سے پہلے اللہ سے دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ میری زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تیرے کلام میں تاثیر ہے، تو اس کو اس کے دل پر اتار دے، تو اس کو ہدایت دے دے، کیونکہ میرے اندر کوئی کیپیسٹی، کوئی وہ نہیں ہے طاقت کہ میں تیرے کلام کو کسی کو سمجھا سکوں یا کسی کے دل میں اتار سکوں۔ تو چاہے گا تو ہدایت ہوگی، تو نہیں چاہے گا تو ہدایت نہیں ہوگی، اور میرے پاس تو بالکل طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کو ہدایت دے سکوں۔ تو پہلے مجھے ہدایت دے دے، اور پھر کیا کر، اس شخص کو ہدایت دے جسے میں یہ کلام پہنچا رہا ہوں۔ تو ہمیشہ کوئی بھی کلام پہنچانے سے پہلے اللہ سے دعا ضرور کر لیا کریں۔ ہاں جی، کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی، انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، الحمدللہ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا۔ عمرو بن جمح کا واقعہ، الحمدللہ۔ ان کا ایمان، وہ جب شرک کرتے تھے تب وہ مجھ سے کتنی شدت سے ان کی ہر بات کو مانتے محبت، تھے، کتنی شدت سے جی، محبت کرتے تھے، اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول سے کتنی شدت سے محبت کی۔ ماشاءاللہ بالکل۔ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اس طریقے سے کامل ایمان نصیب فرما دے اللہ۔ آمین آمین یا رب اور العالمین۔ آپ کے بہت دنوں کے بعد آواز سنے ہیں میم۔ تو نہیں اب بولی دعا تھی۔ کریں اللہ سبحانہ و ہاں، تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں، حیات آپ ہیں، تب کا تک دیکھا آپ آپ کی لوگوں کے آواز ساتھ۔ سنتے ہی کہ ابھی پچھلے ہفتے آپ کا آیا تھا کہ شیبا میم کلاس لینے والے ہیں، تو ایک دم بے چینی بے قراری تھی کہ کب لیں گے، کب لنک آئے گی، لیکن ہوا نہیں تھا۔ اچھا جی، ہاں کلاس ہوئی تھی، شاید مس ہو گئی ہوگی، تو ہاں ہاں کوئی مس ہو بات نہیں، گئی۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ آمین۔ جب دین سے جوڑا ہے، اپنے کلام سے جوڑا ہے، تو اللہ پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل میم آپ آپ نے جو، اچھے ہیں نا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ تو بس دعا کریں کہ بس جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہاں، تو یہ جو پوائنٹ آپ نے کہا بالکل ماشاءاللہ، کہ اطاعت، یعنی جس سے محبت ہے پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو کس طرح سے جب انہوں نے بت کی اطاعت کے بغیر وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ بت جو کہ نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ کوئی خیر کا مشورہ دے سکتا ہے، تو بھی اس سے کیا کیا جا رہا ہے، اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہم بھی کوئی کام کریں، جب چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا، دیکھیں استخارہ ہم کیا کرتے ہیں، صرف 2 وقت پر کرتے ہیں، ایک جاب کے وقت، ایک شادی کے وقت۔ استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن سکھایا ہے نا، اس طریقے سے استخارہ کی دعا سکھائی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بھی آپ لوگوں کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سکھائیں، تاکہ آپ سب لوگ دعا جب وہ پڑھیں تو آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا خیر مانگ رہے ہیں، کس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ اتنی پیاری دعا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے، اور بہت جامع، بالکل ایگزاسٹو دعا ہے، یعنی کمپلیٹ جامع ترین دعا ہے، کہ ایک بندہ بالکل مطمئن ہو جائے گا اللہ سے مشورہ کر کے اور اس سے خیر طلب کر کے۔ اتنی زبردست وہ دعا ہے۔ تو وہ اگر آپ کو چھوٹے کام بھی نہیں سمجھ آ رہے ہیں نا، تو ضرور پھر کیا کریں، اس دعا کو پڑھ لیا کریں اور اللہ رب العزت سے بھی دعا کیا کریں۔ تو اللہ نے فرمایا نا مشورے میں خیر ہے، تو ہم انسانوں سے مشورہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے ہیں، تو اللہ سے خیر طلب کر کے ہی اپنے کاموں کو سر انجام دیا کریں، کیونکہ اگر اس کا رزلٹ ہمیں نیگیٹو بھی دکھ رہا ہوگا نا، تو وہ اللہ کی طرف سے وہ کیا ہوگا، پازیٹیو ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور کچھ کہنا ہے کسی سے، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے پھر،
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا، ہم ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جس کو کرنا ہے وہ کرے، لیکن سب لوگ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا کہ جو بھی سیرت صحابہ کی آپ پڑھتے ہیں تو پورا مطلب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ کوئی چند ایک پوائنٹس ایسے لکھ لیں جس سے آپ کو پتا ہو کہ یہ ان صحابی کی زندگی کا سب سے اہم پہلو تھا۔ یا اب جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمرو بن جموح کس لیے مشہور ہو گئے؟ ایک لنگڑے صحابی جو کہ جنت میں جائیں گے، لنگڑاتے ہوئے جنت میں جانے والے صحابی جو شہید ہو گئے غزوہ احد میں، بالکل مطلب اسلام قبول کرتے ہوئے جو فرسٹ جنگ ان کے سامنے آئی وہ غزوہ احد تھی، اور وہ اتنی عمر رسیدہ تھے پھر بھی ان کو شہادت مطلب وہ جنگ میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ کیسے تھے؟ معذور تھے، تمام عذر کے باوجود بھی انہوں نے جنگ میں شرکت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا فرمائے۔ تو یہ ایسے کچھ چند ایک پوائنٹس لکھ لیا کریں تاکہ جب آپ کو جب آپ دوسرے کسی صحابی کو پڑھیں تو ایسا نہ ہونا کہ ہاں یہ کیا ہم نے یہ پڑھا تھا یا ویسا، کیونکہ صحابہ کرام کے نام بہت ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ابھی جیسے ان کی وائف کا نام کیا تھا؟ ہند، اور ہم جانتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وائف کا نام بھی ہند تھا، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے بہت سارے ریپیٹیٹیو نام آتے ہیں تو پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ ایک چند ایک پوائنٹس لکھ لیا کریں تاکہ بس ایک ایٹ اے گلانس آپ کو وہ پورا پتا چل جائے کہ ان صحابی کی سیرت کیا ہے۔ انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ؟ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے اور ہمارے علم میں اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ اللہ جو ہم نے سیکھ لیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل کیا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔